بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسی جنگی حکمت عملی کی داستان سنانے جا رہے ہیں جس نے نہ صرف مشرق وسطیٰ کی فوجی تاریخ میں ایک نیا باب رقم کیا بلکہ ایران کو ایک میزائل طاقت بننے کی بنیاد بھی فراہم کی۔ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایران پر کیسے پابندیاں لگیں، کب کون سی پابندی لگی، لیکن اس کے باوجود ایران بیلسٹک میزائل اور ہائپرسونک میزائل بنانے میں کامیاب ہوا۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو ایران کے اسی جد و جہد کے سفر کی ایک جھلک ہے جس میں وہ راکھ سے راکٹ تک پہنچا۔ بات ہے 1980 کی دہائی کی، جب ایران اور عراق کے درمیان ایک خونی جنگ جاری تھی۔ اس وقت ایران کے توپ خانے کی مار کرنے کی حد صرف 32 کلومیٹر تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں عراق کے پاس سوویت یونین سے حاصل کردہ اسکڈ بی بیلسٹک میزائل تھے جن کی رینج 300 کلومیٹر تھی۔ عراق ان میزائلوں کے ذریعے ایران کے گہرے علاقوں حتیٰ کہ شہری مراکز کو بھی نشانہ بناتا تھا۔ جب عراق نے میزائل حملوں کے ذریعے میدان جنگ میں واضح برتری حاصل کی تو ایران نے بھی جوابی اقدامات کا فیصلہ کیا۔ اس وقت ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی نے پہلی بار میزائل پروگرام کی اجازت دی۔ مقصد تھا عراق کی میزائل برتری کا توڑ۔ نومبر 1984 میں ایک نئے باب کا آغاز ہوا جب حسن تہرانی مقدم کی قیادت میں پاسداران انقلاب کے تحت باقاعدہ میزائل کمانڈ قائم کی گئی۔ یہی حسن تہرانی مقدم بعد ازاں ایران کے میزائل پروگرام کے بانی اور ہیرو کے طور پر جانے گئے۔ 1985 میں ایران نے پہلی بار لیبیا سے روسی ساختہ اسکڈ بی میزائل خریدے۔ اس کے ساتھ ہی لیبیا نے نہ صرف میزائل فراہم کیے بلکہ تکنیکی ماہرین کو بھی ایران بھیجا تاکہ میزائل لانچنگ اور آپریشن کی تربیت دی جا سکے۔ ان ماہرین کی مدد سے ایران نے پہلی بار مؤثر انداز میں میزائل آپریشن سر انجام دیے۔ ایران کی پاسداران انقلاب کی ایرو اسپیس فورس کے اس وقت کے کمانڈر امیر علی حاجی زادہ بھی اس یونٹ کی تشکیل میں مرکزی کردار ادا کر رہے تھے۔ میزائل سرگرمیوں کے لیے پہلا اڈہ ایران کے مغرب میں واقع شہر کرمان میں قائم کیا گیا، اور پھر وہ دن آیا جب ایران نے پہلی بار عراق پر میزائل حملہ کیا۔ 21 مارچ 1985 کو ایران نے عراق کے شہر کرکوک پر پہلا میزائل داغا۔ صرف 2 دن بعد دوسرا حملہ بغداد میں واقع عراقی آرمی آفیسرز کلب پر کیا گیا۔ یہ حملہ انتہائی مہلک ثابت ہوا جس میں تقریباً 200 سینئر عراقی کمانڈرز ہلاک ہو گئے۔ ایران کی جانب سے عراق پر میزائل حملوں کے بعد عرب دنیا میں شدید رد عمل آیا۔ اس دباؤ کے تحت لیبیا نے اپنے فوجی مشیروں کو فوری طور پر ایران سے واپس بلا لیا، لیکن جاتے جاتے ان مشیروں نے نہ صرف ایران کو تنہا چھوڑا بلکہ ایران کو دیے گئے اسکڈ بی میزائل اور لانچنگ سسٹمز کو ناکارہ بھی بنا دیا۔ یہ ایران کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا، لیکن یہی دھچکا آگے چل کر انقلابی ثابت ہوا۔ اس نازک مرحلے پر ایرانی فضائیہ کے چند پرعزم افراد نے ایک انتہائی جرأت مندانہ فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنے طور پر میزائلوں اور لانچنگ سسٹمز کو کھول کر سمجھنے کا عمل شروع کیا۔ اس عمل کو دفاعی اصطلاح میں ریورس انجینئرنگ کہا جاتا ہے۔ یہ کام آسان نہ تھا، لیکن اس گروپ میں موجود جوش، خلوص اور جذبے نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ اس مرحلے کے اصل ہیرو ایک بار پھر حسن تہرانی مقدم ہی تھے، جنہیں آج دنیا ایران کے میزائل پروگرام کا باپ کہتی ہے۔ ایک ایرانی ڈاکیومنٹری 0 to 100 میزائل پروگرام میں حسن تہرانی مقدم نے خود اعتراف کیا ہے کہ جب لیبیا کے مشیر چلے گئے تو ہم نے خود ہی اسکڈ میزائلوں کو کھول کر ان کے پرزے پہچاننے شروع کیے، ہر پیچ، ہر تار، ہر فیوز کو سمجھا۔ پاسداران انقلاب کے صرف 13 ارکان پر مشتمل ایک ٹیم کو فوری طور پر شام بھیجا گیا، جہاں انہیں محدود وقت میں اسکڈ بیلسٹک میزائل پر کام کرنے کی تربیت دی گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ ٹیم بہت کم وقت میں نہ صرف ان میزائلوں کو چلانے کے قابل ہو گئی بلکہ انہوں نے ایران کے اندر بھی میزائل ٹیکنالوجی کو بہتر انداز میں سمجھنا شروع کر دیا۔ پھر سال آیا 1986 کا، جب حسن تہرانی مقدم کو ایرانی فضائیہ کا میزائل کمانڈر مقرر کر دیا گیا۔
یہ عہدہ ان کی صلاحیتوں پر مکمل اعتماد کا اظہار تھا، اور یہیں سے ایران کے اندر اپنے میزائل خود بنانے کی انتہائی مشکل مگر مستقل کوشش کا باقاعدہ آغاز ہوا، جو بالآخر 1988 کے بعد ایک پختہ منصوبے میں بدل گئی۔ ناظرین، اب تک ہم ایران کے میزائل پروگرام کی داخلی کوششوں کا جائزہ لے چکے ہیں، چاہے وہ لیبیا سے خریداری ہو یا شام میں تربیت یا خود انحصاری کے لیے ریورس انجینئرنگ، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایران نے تنہا یہ سب ممکن بنایا؟ تو جواب ہے نہیں۔ ایران کو کئی عالمی طاقتوں سے خفیہ یا نیم خفیہ تعاون حاصل رہا، جنہوں نے اس کے میزائل پروگرام کو اگلی سطح تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ معروف امریکی تھنک ٹینک سٹیمسن انسٹیٹیوٹ میں عالمی سلامتی اور ہتھیاروں کی ٹیکنالوجی کی تحقیق اور نیٹو کے اسلحہ کنٹرول پروگرام کے سابق ڈائریکٹر ولیم ایلبرگ نے BBC فارسی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں انکشاف کیا کہ ایران کے میزائل پروگرام میں صرف لیبیا ہی نہیں بلکہ شمالی کوریا، چین اور بعد ازاں روس نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ 1980 کی دہائی میں جب ایران میزائل ٹیکنالوجی کی ابتدائی مراحل سے گزر رہا تھا، تب شمالی کوریا نے سب سے پہلے آگے بڑھ کر ایران کو مدد فراہم کی، خاص طور پر میزائل ڈیزائننگ، فیوزنگ سسٹم اور لانچنگ ٹیکنالوجی کے حوالے سے۔ اس کے بعد چین نے ایران کے ساتھ وسیع پیمانے پر تکنیکی تعاون کیا، اس میں فائرنگ رینج، فائر کنٹرول سسٹمز اور انجن ٹیکنالوجی شامل تھیں۔ اس تعاون پر بین الاقوامی برادری، خاص طور پر مغربی طاقتیں کافی پریشان ہوئیں۔ نتیجتاً عالمی دباؤ کے تحت چین کو میزائل ٹیکنالوجی کنٹرول رجیم یعنی MTCR کا حصہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ یہ ایک بین الاقوامی سیاسی مفاہمت ہے جس کے تحت 35 ممالک نے عہد کیا ہے کہ وہ خطرناک میزائل ٹیکنالوجی کی ترسیل کو محدود رکھیں گے۔ اگرچہ چین نے باقاعدہ طور پر MTCR میں شامل ہونے سے انکار کر دیا، لیکن اس نے اس معاہدے کے شرائط پر عمل درآمد پر آمادگی ضرور ظاہر کی۔ ولیم ایلبرگ کا کہنا ہے کہ ایران ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ایک ترقی یافتہ ملک ہے۔ انہوں نے نہ صرف ریورس انجینئرنگ کی مہارت حاصل کی بلکہ اسے سائنسی بنیادوں پر ترقی دی۔ ایرانی انجینئرز نے اسکڈ میزائل کے پرزے کھول کر انہیں نئے انداز میں جوڑنے اور مقامی سطح پر پیدا کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ ناظرین، ایران کے میزائل پروگرام کا سفر جہاں ابتدائی غیر ملکی تعاون سے شروع ہوا، وہیں اب ہم اس مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں جہاں ایران نے اپنے بل بوتے پر راکٹ اور میزائل تیار کرنا شروع کیے۔ ایران کے مقامی سطح پر تیار کردہ راکٹ، جنہیں مجتمع اور نازعات کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ دونوں راکٹ ایران کی پہلی نسل کے مقامی راکٹ تھے۔ ان کا مقصد تھا میدان جنگ میں قلیل فاصلے پر دشمن کے اہداف کو نشانہ بنانا، اور یہ اقدام اس بات کی دلیل تھا کہ ایران اب میزائل ٹیکنالوجی میں خود مختاری کی جانب بڑھ رہا ہے۔ انہی کوششوں کے فوراً بعد ایران نے ایک نیا قدم اٹھایا اور دنیا کے سامنے میزائل تھنڈر 69 آیا۔ یہ میزائل دراصل چین کے B610 بیلسٹک میزائل کی کاپی تھا، جسے ایرانی ماہرین نے نئے سرے سے ڈیزائن کیا تاکہ یہ ایران کے عسکری مقاصد کے مطابق ہو۔ یہ ایک مختصر فاصلے تک مار کرنے والا بیلسٹک میزائل تھا، جسے ایران نے مقامی طور پر نہ صرف اسمبل کیا بلکہ جدید خصوصیات سے بھی آراستہ کیا۔ اب بات کرتے ہیں ٹیکنالوجی میں اگلے بڑے قدم کی۔ سن 2000 کی دہائی کے اوائل میں ایران کے میزائل پروگرام میں اہم پیش رفت اس وقت دیکھنے میں آئی جب حسن تہرانی مقدم، جو پہلے ہی ایران کے میزائل پروگرام کے روح رواں بن چکے تھے، کو ایران کے پاسداران انقلاب کی ایروسپیس ڈویژن میں ایک نئے اور بڑے مشن پر لگایا گیا۔ اس وقت IRGC ایئر فورس کے کمانڈر احمد کاظمی نے بھی ان کوششوں میں بھرپور تعاون کیا۔ ان دونوں کی قیادت میں اب ہدف تھا صرف روایتی بیلسٹک میزائل تیار کرنا نہیں، بلکہ ایسے میزائل بنانے جن میں جدید فیچر، بہتر انجن اور سیٹلائٹ لانچنگ ٹیکنالوجی تک شامل ہوں۔ ایران کی نگاہیں اب صرف زمین سے زمین پر مار کرنے والے میزائلوں پر نہیں بلکہ خلا میں بھی اپنا جھنڈا گاڑنے پر مرکوز تھیں۔
فتح 110 میزائل انہی ایڈوانس کوششوں کا پہلا بڑا سنگ میل تھا۔ یہ میزائل ایران کے میزائل پروگرام کے دوسرے اور سنجیدہ ترین مرحلے کی شروعات تھا۔ فتح 110 ایک ٹھوس ایندھن سے چلنے والا، مختصر فاصلے تک مار کرنے والا بیلسٹک میزائل ہے جو زیادہ درستگی، تیز رفتار لانچ اور کم رینج میں ہدف کو فوری نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ 2009 میں حسن مقدم نے ایران کی میزائل تاریخ میں ایک نیا باب رقم کیا۔ انہوں نے پہلی بار ایک ایسے انجن کا تجربہ کیا جسے کہا جاتا ہے ایکسٹرا ہیوی سیٹلائٹ انجن سیریز۔ یہ تجربہ اس بات کا ثبوت تھا کہ ایران سیٹلائٹ لانچنگ اور خلائی ٹیکنالوجی میں بھی قدم رکھ چکا ہے۔ 12 نومبر 2011 کو ایران کے دارالحکومت تہران کے قریب واقع ایک حساس فوجی مرکز میں 2 زوردار دھماکے ہوئے۔ ایرانی حکام کے مطابق پہلا دھماکہ جب ہوا تو حسن مقدم اپنی ٹیم کے ساتھ ایک نئے میزائل تجربے کی تیاری میں مصروف تھے، مگر دوسرے دھماکے میں وہ یعنی حسن تہرانی مقدم اپنے 16 دیگر ساتھیوں کے ہمراہ شہید ہو گئے۔ ایران کی سرکاری رپورٹ کے مطابق یہ ایک حادثاتی واقعہ تھا، لیکن بین الاقوامی مبصرین اور ایرانی عوام کی بڑی تعداد اسے ایک منظم تخریب کاری یا ٹارگٹ کلنگ کا نتیجہ سمجھتی ہے۔ اب آتے ہیں اس پروگرام کے دوسرے اہم ترین کردار کی طرف، بریگیڈیئر جنرل امیر علی حاجی زادہ، وہ شخصیت جنہوں نے حسن مقدم کے بعد ایران کے میزائل پروگرام کو نہ صرف سنبھالا بلکہ کئی گنا آگے بڑھایا۔ حاجی زادہ کی سربراہی میں پاسداران انقلاب کی ایروسپیس فورس نہ صرف ایران کے دفاعی میزائل بناتی رہی بلکہ ڈرونز، کروز میزائل اور سیٹلائٹ لانچ سسٹمز پر بھی کام کرتی رہی۔ لیکن 13 جون 2025 یعنی اسرائیل کے حالیہ حملوں میں جنرل امیر علی حاجی زادہ بھی شہید کر دیے گئے۔ اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کیا ایران اس صدمے کے بعد بھی اپنے میزائل پروگرام کو جاری رکھ سکے گا؟ کیا آنے والی نسلیں اس ورثے کو سنبھال پائیں گی؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو لے جائیں گے ایران کے زیر زمین میزائلوں کے شہر میں اور دیکھیں گے کہ کیا واقعی ایران کے پہاڑوں تلے خفیہ راکٹ شہر موجود ہیں۔ اگلی ویڈیو میں کریں گے ان خفیہ اڈوں کا تفصیلی جائزہ۔ ہمارے ساتھ بنے رہیے، اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ تک ہماری تمام ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔